السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے جس میں نیکیاں اور عبادات کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم اس مبارک مہینے میں اپنا قیمتی وقت تو ضائع نہیں کر رہے ہیں؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ رمضان ہمیں نصیب ہوا تاکہ ہم اس میں اپنے گناہوں کو معاف کروا سکیں، اپنی عبادات کو بڑھا کر نیکیاں کما سکیں، روزہ رکھ کر اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں اور اپنے جسم کو ڈیٹاکس کر سکیں جو ہم 11 مہینے اپنے پیٹ میں فاسٹ فوڈ کے روپ میں کچرا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے اچھا موقع ہوتا ہے اپنے شریر کو صاف کرنے کا۔ اس مہینے میں عبادات بھی ہو جاتی ہے اور جسم بڑی بیماریوں سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ جب ہم سحری کے بعد روزہ رکھتے ہیں تو جسم سحری سے ملے کھانے سے انرجی کو یوز کرتا ہے۔ بلڈ میں جو شوگر ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے، انسولین لیول نارمل ہو جاتا ہے۔ اس وقت تک باڈی بالکل نارمل کام کرتی ہے۔ اس کے بعد اب جسم جمع انرجی یوز کرنا شروع کرتا ہے۔ لیور میں جو گلوکوز اسٹور ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ باڈی ہلکی تھکان محسوس کرنے لگتی ہے، پیاس لگنے لگتی ہے، باڈی فاسٹ برن کرنا شروع کرتی ہے۔ جسم اپنی چربی کو انرجی میں بدلتا ہے، اسی وجہ سے روزہ ویٹ کنٹرول میں مدد کرتا ہے۔ باڈی ڈیٹاکس موڈ میں چلی جاتی ہے۔ اب آتا ہے افطار کا ٹائم۔ اس اسٹیج پر ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ افطار میں ہمیں کھجور، پانی اور فروٹ لینے چاہیے جو سنت طریقہ بھی ہے، لیکن ہم کر اس کا الٹا ہی رہے ہوتے ہیں۔ افطار میں ہم پکوڑے، سموسے جیسے فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں جسے کھانے سے پیٹ میں جلن اور ایسیڈیٹی ہونے لگتی ہے، کیلوریز زیادہ ہو جاتی ہے، پیٹ بڑھنے لگتا ہے، ہارٹ پرابلم ہو سکتی ہے، تھکان ہونے لگتی ہے، نماز میں سستی آنے لگتی ہے۔ ہیوی فوڈ سے روزہ افطار کر کے ہم اپنا پاچن تنتر خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو بنانے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، پھر بنانے کے بعد صفائی اور برتن دھونے میں بھی ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے جس سے ہماری عبادت چھوٹ جاتی ہے۔ عصر مغرب کے درمیان کا ٹائم دعا قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور دعائیں مانگنی چاہیے۔ تھوڑے سموسے کھا کر ہم اپنا ٹائم اور صحت تو خراب کر ہی رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اپنی عبادت بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کبھی کبھار کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن روز کا معمول بنانا یہ غلط ہے۔ ہمارے صحابہ اکرام رمضان سے 6 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رمضان میں جو کھانے بنانے ہیں، رمضان سے پہلے ان کھانوں کے مسالے بنا کر اسٹور کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان یہ سب کھانے کا مہینہ نہیں بلکہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ سب کھانا کھانے کے لیے پورے 11 مہینے ہوتے ہیں۔ پھر کیوں اس بابرکت مہینے کو ہم اس طرح کے کھانا کھانے اور بنانے میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کو بھی نقصان دے رہا ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے تو آپ اسے فروٹس پر خرچ کریں جس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ صحت تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے، کسی کے کوئی بیماری ہوتی ہے، کسی کے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں اور آج سے ہی نیت کریں کہ ان چیزوں کو جتنا ہو سکے کم ہی کھائیں گے اور سنت طریقے سے روزہ افطار کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں۔